أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سبھی احباب مل کر سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پیارے طلباء، جیسا کہ پہلے بھی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ان سے ہرگز کوئی بھی دین قبول نہ کیا جائے گا جو اسلام کے یعنی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنا لیں گے، آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہوگا، آخرت میں ان کے لیے گھاٹا ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دین مقبول ہے، جو قبول کیا جائے گا، وہ دین اسلام ہی ہے۔ الحمدللہ ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین ہے، یعنی کہ دین اسلام۔ اور الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بھی جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب بھی عطا فرمائی جو تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، یعنی کہ قرآن پاک فرقان حمید۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائیں، ہم دین اسلام کو سمجھنے والے ہو جائیں۔ دین اسلام کے اندر ہم نے کافی چیزیں سیکھنے کی کوشش کی ہے، جس کے اندر توحید باری تعالی، اس کے بعد شرک کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، اس کے علاوہ انبیاء کے بارے میں عقیدہ، اس کے علاوہ بدعت کے بارے میں کہ بدعت کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور تقلید کے حوالے سے کہ ہم کس کی تقلید کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے، اور جو حق پر جماعت ہوتی ہے وہ کس طرح کی جماعت ہوتی ہے۔ اس بارے میں الحمدللہ ہم نے کافی چیزیں سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم نے وضو کے فرائض بیان کیے، اس کے بعد وضو کی سنتیں بھی بیان کی۔ آج میں چاہوں گا کہ کوئی ایک بچہ وضو کے فرائض جو ہے ہمیں ترتیب سے سنا دے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں۔ تو محمد حماد بچہ کھڑا ہوگا اور یہ ہمیں وضو کے جو فرائض ہیں یہ بتائے گا کہ کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس بچے نے وضو کے چاروں فرائض ہمیں بتائے۔ اس کے بعد وضو کی 13 سنتیں ہیں، وہ بھی بیان کر دی گئی تھی۔ آج ہم مستحب کی تعریف اور مستحب عمل کیا ہوتا ہے وضو کے اندر، یہ یاد رکھیے۔ مستحب کا معنی فقہا کے نزدیک وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہو، مگر وہ جس طرح تاکید کے ساتھ، جس طرح سنتے ہم پڑھتے ہیں، زور کی سنتے ہیں یا فجر کی سنتے ہیں، ان سنتوں کو پہلی جو سنتے ہیں انہیں سنتے موقدہ کہا جاتا ہے۔ عصر کی اور عشاء کی پہلی 4 سنتے انہیں غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ تو جو موقدہ ہوں وہ سنت جو ہے وہ انہیں اپنانا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ جو غیر موقدہ ہے اگر انہیں ہم نہیں بھی اپناتے
وہ ایک مستحب عمل ہوتا ہے، اگر انہیں اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح وضو کے اندر بھی جو ہم نے 13 سنتیں بیان کی، وہ تو وہ والی سنتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بالضرور اسی انداز کے ساتھ ہی آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اس وجہ سے کیونکہ آپ نیت بھی فرمایا کرتے تھے، آپ وضو کرنے سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح آپ کلی کیا کرتے تھے، آپ مسواک کیا کرتے تھے، آپ داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، آپ پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے، آپ گردن کا اسی طرح کانوں کا مسح کیا کرتے تھے، یہ جو اور پیر در پہ وضو کیا کرتے تھے، اور ہر دھونے والے وضو کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے عمل جو ہے یہ سنت بن گئے۔ اس سنت کو ہمیں چاہیے کہ یہ مکمل طور پہ اپنائیں۔ اور مستحب عمل کون سے ہیں وہ میں ابھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آگاہی ہو جائے۔ گردن کا مسح کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ گردن کا مسح کرنا کون سا عمل ہے؟ مستحب عمل ہے۔ کانوں کا مسح جو ہے یہ سنت ہے، اور گردن کا مسح کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، ویسے اب وضو خانہ ہمارا بنا ہوا ہے، کچھ اس طرف منہ کرتے ہیں، کچھ قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کر لیتے ہیں۔ اگر ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کریں تو اس میں ہمیں زیادہ اجر ملے گا۔ اگر ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو نہیں کرتے تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے عمل ہی غلط کیا، وضو کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دے گا، مگر مستحب عمل یہ ہے کہ ہم قبلہ کی طرف جو ہے منہ کر کے وضو کریں۔ اور اسی طرح پاک اور اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کیا جائے، پاک اور اونچی جگہ پہ وضو بیٹھ کے کیا جائے تاکہ چھینٹے جو ہیں، جو چھینٹے نیچے پڑتے ہیں وہ ہمارے اوپر نہ آئے، یہ وجہ یہی ہے۔ اسی طرح پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، جب ہم پانی بہاتے ہیں یعنی بازو مکمل طور پہ دھوتے ہیں تو اپنے بازو پہ اچھے طریقے سے ہاتھ پھیر دے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طرح بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے نلکے نہیں ہوا کرتے تھے، دوسرا نلکا ہوتا تھا پمپ نلکا، اس سے پانی پہلے بھرا جاتا تھا کسی لوٹے کے اندر یا اسی طرح کسی برتن کے اندر، پھر اس سے وضو کیا جاتا تھا۔ تو اس میں بعض اوقات تو یوں ہوتا تھا کہ وہ نلکا چلانا بہت زیادہ، پمپ جو ہے وہ چلانا بڑا مشکل ہوتا تھا، ایک ہاتھ سے اسے پمپ کو چلانا، دوسرے ہاتھ سے اسے لوٹے کو بھرنا یا برتن کو بھرنا، تو اس میں جب مشکل ہو تو کسی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اگر بندہ آسانی سے یہ عمل سارے کے سارے کر سکے کہ ایسا برتن ہے تو اس سے بندہ پانی بھی لے لے اور اچھے انداز کے ساتھ آسانی سے وضو بھی ہو جائے تو وہ تو خود کرنا چاہیے۔ اگر ایسا برتن ہے جس سے اگر ہم کوشش کریں کہ وضو کرنے کی خود سے تو اس میں مشکل پیدا ہو رہی ہو تو کسی سے مدد بھی لی جا سکتی ہے، یعنی کہ خود اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خود ہی اپنا وضو مکمل کرے، کسی کی مدد اس میں نہ لے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح دنیا کی باتیں نہ کرنا، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ وضو کرتے وقت ہمیں چاہیے کہ دنیا کی باتوں سے پرہیز کریں۔ اگر ہم نے وضو کی جس طرح دعائیں ہیں ساتھ ساتھ ہم دعائیں پڑھتے رہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ وہ جو دعائیں نماز کے اندر ہمیں سکھائی جاتی ہیں، کونیاں دھوتے وقت کی دعا، چہرہ دھوتے وقت کی دعا، اسی طرح سر کا مسح کرتے وقت کی دعا، پاؤں دھوتے وقت کی دعا، یہ ساری کی ساری دعائیں اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بچا ہوا پانی، پہلے برتن جس میں وضو کیا جاتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ پانی بچ جایا کرتا تھا، وہ کیونکہ پاک پانی ہوتا ہے وہ پی لینا بھی ایک مستحب عمل ہے۔ وہ پانی بچا ہوا وضو کا پانی جو ہے یہ پی لینا مستحب عمل ہے، یہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ وہ عمل ضرور ہمیں کرنے چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ اور اس کے علاوہ
آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ بھی آپ سبھی کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ تمام طلباء جو ہے اچھے انداز کے ساتھ اس دعا کو بھی یاد کر لے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. پھر پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. پھر پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لے. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے. وضو کرنے کے بعد جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے اسے کر دیتا ہے، اپنے صالحین بندوں میں سے اس کا شمار کر دیتا ہے. اور خوش قسمتی ہے اس شخص کی جو دعا پڑھے، اس کی یہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں اس بندے کا شمار ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم پڑھیں گے قرآن کے حوالہ سے کچھ نہ کچھ. پہلے ہم نے قرآن پاک فرقان حمید کی ساری صورتیں، قرآن پاک فرقان حمید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. 114 صورتیں، ان کا ترجمہ، ان کا معانی، صورتوں کے نام اور ان کے معانی جو ہے ہم نے سیکھے ہیں. آج وہ صورتیں جو القابات پہ نازل ہوئی، یعنی وہ صورتیں جن میں مختلف القابات ہیں، وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ ان میں ایک صورت ہے سورۃ البقرہ. اس کے مختلف نام ہیں. سنام القرآن بھی اسے کہا جاتا ہے، قرآن کی کوہان بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ قرآن کا خیمہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ سورہ یاسین ہے جسے قلب القرآن کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک فرقان حمید کا دل اس صورت کو کہا جاتا ہے. یہ القابات ہیں ان صورتوں کے، یعنی لقب ملے ہوئے ہیں ان صورتوں کو. اس کے علاوہ سورہ الرحمن ہے، عروس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن کی دلہن. اس صورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ کون سی صورت کو؟ سورہ الرحمن کو زیور بھی کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ انبیاء کے نام پہ جو صورتیں نازل ہوئی، ہم نے پہلے ویسے 114 جو صورتیں پڑھی ہیں ان میں یہ ساری صورتوں کے نام ذکر کر دیے تھے. آج ویسے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ایک سورۃ مریم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندی کے نام پہ نازل ہوئی. بلکہ انبیاء کے ناموں پہ جو صورتیں ہیں وہ ایک صورت ہے سورہ یونس، اس کے علاوہ سورۃ ہود ہے، اس کے علاوہ سورہ یوسف ہے، اس کے علاوہ سورہ ابراہیم ہے، اس کے بعد سورہ نوح ہے، اس کے بعد سورۃ محمد ہے. یہ صورتیں انبیاء کے نام پہ نازل ہوئی. اس کے علاوہ شخصیات کے نام پر جو صورتیں نازل ہوئی ان میں ایک سورۃ مریم ہے جو 16ویں پارے کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا، ان کے نام پہ نازل ہوئی. اس کے بعد سورہ لقمان ہے، یہ 21ویں پارے کے اندر. لقمان ایک حکیم تھا، حکیم سے مراد بڑی حکمت والا دنا شخص، اس کے بارے میں یہ سورۃ نازل ہوئی. اور وہ ویسے بھی بہت بڑا حکیم تھا، جنہیں عام لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، حکیم حکمت کا بادشاہ، اسے حکمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ لہب ہے، سورہ لہب 30ویں پارے کے اندر
جس سے غالباً میرا خیال ہے یہ سارے کے سارے بچوں کو یہ یاد ہوگی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ والی صورت۔ اس کے علاوہ طبقات کے نام پر جو صورتیں ہیں، ایک سورۃ النساء ہے، نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ اس کے بعد سورۃ شعراء ہے، شعراء نشانیوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ جن ہے، جن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی۔ اس کے بعد طبقات میں سے انبیاء کے نام پہ صورت ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے نام پہ یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ المؤمنون ہے، سورۃ المؤمنون یعنی ایمان والے لوگ، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے، منافقون یہ منافق لوگ جو بظاہر مسلمانوں کو مل کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں، جب کافروں کے پاس جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد وہ صورتیں جو اقوام کے نام پہ نازل ہوئی، یعنی قوموں کے نام پہ جو نازل ہوئی، ان میں ایک آل عمران ہے، اس کے بعد ایک بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کے نام پہ نازل ہوئی۔ 15ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے سورۃ بنی اسرائیل۔ اس کے بعد سورۃ قریش ہے، یہ 30ویں پارے کے اندر ہے، لإیلاف قریش، یہ والی صورت۔ یہ صورتیں جو ہے تینوں صورتیں اقوام کے نام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حشرات اور جانوروں کے نام پہ جو صورتیں نازل ہوئی، ان میں ایک سورۃ نحل ہے، اس کے بعد سورۃ نمل ہے، اس کے بعد سورۃ عنکبوت ہے، عنکبوت چونٹیوں کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، سورۃ فیل جو ہے فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، باقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس کے بعد سورۃ انعام ہے، انعام جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جگہ اور ملک کے نام پہ جو صورتیں نازل ہوئیں، ایک سورۃ حجر ہے، اس کے بعد یہ حجر حجرے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ کہف ہے، اصحاب کہف پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ روم ہے، روم ایک ملک یا شہر کا نام ہے، اس پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ سبا ہے، سبا ایک ملکہ کا نام تھا۔ اس کے بعد سورۃ احقاف ہے، اور اس کے بعد سورۃ حجرات ہے، اس کے بعد سورۃ طور ہے، اس کے بعد سورۃ البلد ہے۔ یہ صورتیں جگہ اور ملکوں کے نام پہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ فلکیات کے نام پہ جو صورتیں نازل ہوئی، ان میں سورۃ رعد ہے، کڑک کو کہتے ہیں، سورۃ نور ہے، اس کے بعد سورۃ دخان ہے، اس کے بعد سورۃ نجم ہے، اس کے بعد سورۃ القمر ہے، اس کے بعد سورۃ طارق ہے، اس کے بعد سورۃ شمس ہے، اس کے بعد سورۃ بروج ہے۔ اس کے بعد اشیاء کے نام پہ جو صورتیں نازل ہوئیں، ان میں ایک سورۃ المائدہ، سورۃ الانفال، سورۃ الحدید، سورۃ القلم، سورۃ المعارج، سورۃ تین، اور اس کے علاوہ سورۃ الماعون ہے۔ اوقات کے نام پہ جو صورتیں نازل ہوئیں، ان میں ایک سورۃ دہر ہے، اس کے بعد سورۃ فجر ہے، اس کے علاوہ سورۃ اللیل ہے، اس کے بعد سورۃ ضحیٰ ہے، اس کے بعد سورۃ العصر ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کے نام پہ جو صورتیں نازل ہوئیں، ان میں سورۃ الحج ہے۔ اس کے ایام کے نام پہ سورت جو نازل ہوئی، اس کا نام سورۃ الجمعہ ہے، جمعہ، یہ ایام یعنی دنوں کے نام پہ یہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد حروف مقطعات والی جو صورتیں ہیں، ان میں جن کے شروع کے اندر حروف مقطعات آتے ہیں، یہ 29 نمبر پہ 14 حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی صورت جو ہے سورۃ البقرہ ہے، اس کے علاوہ سب سے چھوٹی صورت سورۃ کوثر ہے۔ 29 یعنی 14 حروف تہجی ان میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ سب سے بڑی صورت سورۃ بقرہ اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ کوثر ہے۔ یہ آج جو ہے صورتوں کے نام پہ جو چیپٹر تھا وہ ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد کل سے ہم پڑھیں گے قرآن پاک فرقان حمید کے ٹوٹل کتنے حروف ہیں،
ان میں الف کتنی مرتبہ استعمال ہوا، با کتنی مرتبہ استعمال ہوا، تا کتنی مرتبہ، حروف تہجی جو حروف ہیں یہ کتنی مرتبہ قرآن پاک فرقان حمید میں آئے. اس بارے میں انشاءاللہ کل جو ہے ہماری بات ہوگی کہ قرآن پاک فرقان حمید کے پارے کتنے ہیں، کل منزلیں کتنی ہیں، یہ ساری انشاءاللہ چیزیں بیان کی جائیں گی. اس کے علاوہ ہم جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ 40 احادیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں ہم نے 9 احادیث مبارکہ ہم نے سیکھنے کا، پڑھنے کا شرف حاصل کر لیا. آج ہم 10ویں احادیث مبارکہ پڑھیں گے. 10ویں حدیث پاک سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا راستہ بتانے والے کا ثواب آپ نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی کرنے والے کو مل رہا ہوگا. یوں سمجھ لیں قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں کوئی ایسی ترغیب دی جو نیکی کی تھی، اب ہم نے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جیسا کہ مثال کے طور پہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ظہر کے بعد ایک چھوٹی سی نشست ہونی چاہیے جس کے اندر بچوں کے سیکھنے کا کچھ نہ کچھ اہتمام ہونا چاہیے. ہم نے وہ الحمدللہ سلسلہ شروع کر دیا. اس میں ہم نے جو کچھ سیکھا اس پہ جب تک عمل کرتے رہیں گے ہمیں بھی ثواب ملے گا، مگر اس رستے پہ جو لگانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرما دے گا. یعنی قبلہ مفتی صاحب کو الحمدللہ ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح ایک استاد پڑھاتا ہے آپ لوگوں کو، جیسا کہ قبلہ علامہ عثمان صاحب پڑھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے وہ سیکھا، اس پہ جتنی دیر تک آپ عمل کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر تک آپ لوگوں کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. پھر آگے آپ لوگوں کے اگر شاگرد ہوں گے وہ بھی پڑھائیں گے تو آپ لوگوں کو ثواب ملے گا کہ انہیں آپ لوگوں نے سکھایا تھا. تو وہاں سے بھی ثواب چلتا چلتا آپ کے استاد تک بھی پہنچے گا، یعنی کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. سب سے پہلے جو سکھانے والا ہے وہاں تک یہ الحمدللہ سلسلہ پہنچتا رہے گا. اسی طرح جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ حفظ کریں گے تو انشاءاللہ انہیں اجر ملے گا. جب انہیں اجر ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حفظ کروانے والا ہے اسے بھی عطا فرما دے گا. اور والدین جو گھر سے بچوں کو مدرسہ تک پہنچاتے ہیں، چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، انہیں گھر سے بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب انہیں بھی عطا فرما دے گا. اسی وجہ سے تو سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بچے کو قرآن پاک فرقان حمید کا حافظ بنایا، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے والدین کو ایسی شان عطا فرمائے گا کہ ان کے سر پہ ایسا تاج پہنا دیا جائے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ اے اللہ کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا کہ نہیں. وہ کہیں گے کیا یہ شہداء ہیں؟ کہا جائے گا کہ نہیں. کیا یہ اے مولا تمہارے صالحین بندے ہیں، بزرگ بندے ہیں جن کے سر پہ اتنا خوبصورت تاج؟ کہا جائے گا کہ نہیں. عرض کریں گے یہ پھر کون شخصیت ہے کہ جن کے سروں پہ اتنا خوبصورت تاج پہنا دیا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن پاک فرقان حمید کا حافظ بنایا تھا. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. بڑے خوش قسمت ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن پاک فرقان حمید کا حافظ بنا دیتے ہیں، اور وہ بچے بھی بڑے خوش قسمت ہیں جو حفظ کر لیتے ہیں. کل قیامت والے دن دنیا دار لوگ اس حافظ قرآن کو جو مرضی کہتے رہے، مگر جو مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حق اور سچ وہی ہے. کل قیامت کا
دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو حکم فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ اب وہ قرآن پاک پڑھتا جائے گا، الف لام میم سے شروع کرے گا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جائے گا، حتیٰ کہ جہاں تک سورہ ناس تک وہ پہنچے گا، اور ساری کی ساری جہاں تک وہ پڑھتا پڑھتا چلتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری جنت اسے عطا فرما دے گا۔ جی اب آ جائیے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بیان کر لیتے ہیں۔ ہم 4 نبوی کے اندر جو چیزیں ہوئی وہ بیان کر رہے تھے کہ 4 نبوی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ صفحہ نمبر ہے جی 323، 322 پہ یہ آخر میں ہے، وہاں سے میں آپ لوگوں کو یہ چیز پہلے بیان کر دی گئی تھی، وہ ویسے دہرائی جا رہی ہے۔ 4 نبوی کو کھل کر اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور مشرکین جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ بھی کھل کے اتر آئے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک کمیٹی تشکیل دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور اسی سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، انہیں بھی اسی بنا پہ طلاق ابو لہب نے دلوائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اسی بنا پہ اس نے اپنے بیٹوں پہ سختی کر کے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو طلاق دلوائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس دور کے اندر جو ہے بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں، اور اسی سال آپ کے ایک صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کا بھی انتقال ہوا، وہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد 5 نبوی میں دار ارقم کو اسلام کی دعوت اور مسلمانوں کی اجتماع کا مرکز بنایا گیا۔ دار ارقم ایک صحابی رسول تھے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے اندر مدرسے کا ماحول بنایا گیا جس کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی رہی، اور اسی سال یعنی 5 نبوی میں 11 صحابہ اور 5 صحابیات رضوان اللہ علیہم نے راتوں رات حبشہ ہجرت کی، کیونکہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جانے لگے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا، تو 11 صحابہ اور 5 صحابیات انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے علاوہ اسی سال 86 صحابہ اور 18 صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی اسی سال کے اندر ہی پہلے ایک وفد حبشہ کی طرف گیا، انہوں نے جب وہاں پہ دیکھا کہ امن و امان ہے، اس کے بعد کافی صحابہ یعنی 86 صحابہ اور 18 صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پہ ہجرت کر کے وہاں پہ پہنچے۔ اب جب یہاں کے جو کافر تھے، مکہ کے جو کافر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، انہیں پتہ چلا، وہ پہلے ظلم ڈھا رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے حبشہ سے کہہ کے انہیں پھر واپس لاتے ہیں، ان پہ پھر ظلم ڈھائیں گے۔ اب انہوں نے وہاں پہ گئے اور جا کے جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس سے بات کی کہ مکہ سے آئے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں انہیں ہم لینے کے لیے آئے ہیں، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اس بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور بلا کے پوچھا، تو مسلمانوں نے بتایا کہ یہ تو ہم پہ بہت زیادہ وہاں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، اسی بنا پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تو اس نے پھر باقاعدہ طور پہ مسلمانوں سے پوچھا کہ
آپ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ ہمیں بھی ذرا مجھے بھی بتائیں کہ اس میں ہے کیا۔ اس کے اندر انہوں نے پھر سورہ مائدہ کی تلاوت کی۔ سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ جب مسلمانوں نے تلاوت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے جعفر تیار، انہوں نے تلاوت کی، تو اس وقت جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ تو سمجھ گیا کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ حق اور سچ ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نظر نہیں آ رہی کہ جس بنا پہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جائے، لہذا اس نے امن کا وعدہ کیا، اور یہ جو کافر لینے کے لیے مسلمانوں کو گئے ہوئے تھے انہیں اس نے واپس بھیج دیا۔ اور 6 نبوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپ چھپ کر کیوں عبادت کر رہے ہیں، چلو کعبۃ اللہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ اہل ایمان ان دونوں کی سرپرستی میں کعبۃ اللہ پہنچے، کفار مکہ جو ہے سہم گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ یعنی 6 نبوی کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے چچا تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بہت بڑے بہادر تھے، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف بڑی سازشیں رچی جاتی ہیں، حالانکہ اسلام کو جتنی تقویت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی ہے اتنی اور کسی کی وجہ سے نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کھل کے عبادت کر رہے ہیں، ہے کوئی مائی کا لال سامنے آئے ہمیں روک کر دکھائے، اگر کوئی جو ہے مرنا چاہتا ہے تو پھر ہمارے سامنے آئے۔ تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ صحابہ کرام عالمی رضوان کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑا ہو۔ اس سے جو ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت ملی، مسلمانوں نے پھر کھل کے عبادت کرنا شروع کی۔ یہیں تک، آگے انشاءاللہ جو ہے کل بیان کیا جائے گا 7 نبوی کے حوالے سے کہ 7 نبوی کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد آ جائیے آداب کے حوالے سے۔ ہم نے سفر کے کل آداب پڑھے تھے، آج ہم پڑھ رہے جمعہ کے دن کے آداب۔ پہلا ادب کیا ہے؟ نہانے کا اہتمام کریں۔ جمعے والے دن کیا کرنا چاہیے؟ نہانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے والے دن کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ مسواک کریں اور خوشبو لگائیں۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب کیا تھا؟ نہانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے مسواک کرنی چاہیے، خوشبو بھی لگانی چاہیے، یعنی صاف ستھرے ہو کے آنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے صاف ستھرے اور بہترین کپڑے پہننے چاہیے، صاف ستھرے بھی ہوں اور بہترین جو ہے کپڑے پہن کے جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہیے۔ یہ بھی جمعے کے آداب میں سے تیسرا ادب ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے خطیب کے خطبہ کے لیے نکلنے سے پہلے مسجد جانے کی کوشش کرے، یعنی کہ 1 بجے یہاں پہ خطاب شروع ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے 1 بجے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ مکمل خطبہ سماعت کر سکے۔ اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، جو موضوع بیان کیا جاتا ہے اس میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اگر بندہ سن لے عمل کر لے تو ساری زندگی کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے جب خطبہ ختم ہو جائے یعنی تقریر ختم ہو جائے اس وقت مسجد میں وہ آتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس میں وہ بڑی محنت اس نے کی ہوتی ہے،
ایک موضوع تیار کرنے کے لیے پورا ہفتہ وہ لگاتا ہے. پورے ہفتے میں اس نے سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا موضوع بیان کرنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں، اس کے اندر اس کی بڑی محنت ہوتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہی، خطیب کے ممبر پہ آنے سے پہلے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں تاکہ مکمل تقریر کو سنیں، تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہو. پانچواں ادب کیا ہے؟ جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرے، کیونکہ جمعہ کا دن بڑا افضل و اعلیٰ دن ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے دعا کی جائے. اگر ہم کثرت کے ساتھ دعا کریں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے جمعہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے اور ساری زندگی ہمیں جو ہماری سنور جائے. اس کے علاوہ چھٹا ادب یہ ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں نوافل کا اہتمام کرے. یعنی کہ اگر ہم پہلے آئیں گے، خطیب کے آنے سے پہلے پہلے آئیں گے تو ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم نوافل بھی ادا کر سکیں گے. اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے نوافل کے حوالے سے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ادب بیان کیے جاتے ہیں، جمعے کا ادب ہے، سفر کے آداب بیان کیے گئے، اس کے علاوہ وضو کے آداب بیان کیے گئے، طہارت کے آداب بیان کیے گئے، ان پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے قبلہ مفتی صاحب کے لیے، ان کی کاوشوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. اور ہمارے ان بزرگوں کے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں کہ یہ ہر روز شرکت کرتے ہیں، اور فجر سے پہلے جو بیان ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، اس میں بھی ان کی شرکت لازمی ہوتی ہے. اس کے بعد جو کلاس ہوتی ہے، حالانکہ وہ اس وقت بڑی نیند آ رہی ہوتی ہے، اور کچھ افراد ہی ہوتے ہیں جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں. ان کچھ افراد میں سے یہ ہمارے بزرگ بھی ضرور شامل ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سیکھتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے پاک پروردگار، اے رب العزت، اے حکم الحاکمین، جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال ہمیں نیک بنا، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا. یا رب ذوالجلال اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اپنے اساتذہ کرام کا فرما بردار بنا. یا رب ذوالجلال مسجد مدرسہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک فرقان حمید کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال ہمیں نیکی سے محبت کرنے والا بنا، برائی سے نفرت عطا فرما. یا رب ذوالجلال قبلہ مفتی صاحب کا سایہ ہم پر تعدیر قائم دائم فرما، ان کے رزق مال جان میں صحت میں برکت رحمت عطا فرما. یا رب ذوالجلال ہمارے ان بزرگوں کی صحت میں برکت رحمت عطا فرما، ان کے والدین کی بخشش فرما. یا رب ذوالجلال اس درس کی برکت سے یا رب ذوالجلال ہماری بھی کامل بخشش فرمانا. یا رب ذوالجلال اس درس کو، اس علم کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنانا. یا رب ذوالجلال ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.